پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام 30 نومبر اور 1 دسمبر 1967 کو لاہور میں منعقد ہونے والے ایک کنونشن میں کیا گیا۔ اس اجلاس میں 67 سرکردہ دانشوروں نے شرکت کی اور سابق وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کو اس کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ پارٹی کے منشور میں مساوات پر مبنی جمہوریت کا قیام اور معاشی اور سماجی انصاف کے حصول کے لیے سوشلسٹ نظریات کا اطلاق اور ایک مضبوط فوج کو برقرار رکھنا شامل تھے۔ اس کے علاوہ فوری نوعیت کا ہدف جنرل ایوب خان کی عاملیت کے خلاف جدوجہد کرنا تھا۔ پاکستان اور ہندوستان نے 1965 کی جنگ بندی کے لیے ازبکستان میں تاشقند اعلامیہ پر دستخط کیے۔ اس کے نتیجے میں ایوب خان اور اس کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان اختلافات کا آغاز ہوا۔ ان اختلافات کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ جنگ کی وجہ سے معیشت تباہ ہو گئی اور پاکستان میں سرمایہ کاری میں 20% کمی ہو گئی۔ دیگر معاشی حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ اس سے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ ایسے موقع پر ذوالفقار علی بھٹو کے استعفے نے عوام کو مزید اشتعال دلایا۔ ایوب خان کی حکومت کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کے پرجوش موقف کو خوب پذیرائی ملی۔ اس موقع پر ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ کئی سیاستدان دانشور ڈاکٹر مبشر حسن کی رہائش گاہ پر بھٹو سے ملاقات کے لیے جمع ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام عمل میں آیا۔ ایوب خان کے دور حکومت میں 1968 میں بے روزگاری اور معاشی حالات کی خرابی کی وجہ سے ملک بھر میں مظاہروں کا آغاز ہوا۔ اس وقت کی بڑی سیاسی جماعت NAP اندرونی نظریاتی اختلافات کی وجہ سے انتشار کا شکار تھی۔ اس سے پیدا ہونے والے خلا کو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے مؤثر طریقے سے پر کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عوامی تحریک کے مزاج کو محسوس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کا منشور عوام میں عام کیا۔ یہ پروگرام عوام کے مزاج، امنگوں اور جذبات کے ساتھ مسابقت رکھتا تھا۔ چنانچہ پیپلز پارٹی مختصر عرصہ میں ہی پاکستان کی تاریخ میں عوام کی سب سے بڑی جماعت بن گئی اور ملک گیر مظاہروں کی قیادت کرنے لگی۔ 1968 میں پارٹی کی طرف سے ایک بڑے عوامی رابطہ پروگرام کا آغاز کیا گیا، جس کا آغاز پنجاب سے ہوا۔ بھٹو کے پروگرام نے ملک کی غربت زدہ عوام اور بے زمین کسانوں، مزدوروں اور طلباء کے لیے بہت سے منصوبے پیش کیے۔ اس طرح ملک کے بیشتر طبقے اس پارٹی میں شامل ہونے لگے۔ مسلسل تنازعات اور ہنگاموں نے ایوب خان کو 1969 میں صدارت سے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا، جس کے نتیجے میں آرمی کمانڈر جنرل یحییٰ خان نے 2 سال کے اندر انتخابات کروانے کا وعدہ کرنے کے بعد مارشل لا نافذ کیا۔ اس دوران بھی پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں اپنی پارٹی کو مضبوط کیا۔ جنوری 1970 کو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی انتخابی مہم کا باضابطہ آغاز نشتر پارک کراچی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ پھر راولپنڈی کے لیاقت باغ اور صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا میں جلسہ عام کیا۔ 1970 کی دہائی تک پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان میں ایک بڑی جماعت بن چکی تھی، جس نے اپنے خیالات کو اخبارات میں بھی شائع کیا تھا۔ 1970 کے عام انتخابات کے دوران پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان کی نشستوں پر اکثریت حاصل کر لی۔ تاہم مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش میں کہانی بالکل مختلف تھی، جہاں عوامی لیگ کی اکثریت تھی اور پیپلز پارٹی ایک بھی نشست جیتنے میں ناکام رہی، اور اسی طرح عوامی لیگ مغربی پاکستان میں کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ عوامی لیگ نے قومی اسمبلی کی کل 300 نشستوں میں سے 160 نشستیں حاصل کی، جبکہ پیپلز پارٹی 81 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ الیکشن کے ان نتائج نے عوامی لیگ کو حکومت بنانے کا آئینی حق دے دیا تھا۔ تاہم ذوالفقار علی بھٹو نے مغربی پاکستان میں حکومت بنانے کے لیے مجیب الرحمان کی اکثریت کا مقابلہ کیا، کیونکہ مغربی پاکستان میں مجیب الرحمان کی پارٹی ایک بھی سیٹ حاصل نہیں کر سکی تھی۔ ان مسائل کے حل کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے 1 یونٹ کی تجویز پیش کی، جس میں مغربی اور مشرقی پاکستان کے لیے 2 الگ الگ وزرائے اعظم تھے۔ اس تجویز کو شیخ مجیب الرحمان نے مسترد کر دیا اور 6 نکاتی پروگرام پیش کیا، جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے مسترد کر دیا۔ 3 مارچ 1971 کو دونوں رہنماؤں نے صدر جنرل یحییٰ خان کے ساتھ ڈھاکہ میں ملاقات کی تاکہ آئینی بحران کو حل کرنے کی کوشش کی جا سکے، تاہم ان مذاکرات کا کوئی تسلی بخش نتیجہ نہ نکلا۔ ادھر مشرقی پاکستان میں حالات مزید کشیدہ ہو گئے
اور پھر پاک بھارت جنگ اور سقوط ڈھاکہ یعنی بنگلہ دیش کے علیحدہ ہونے کا واقعہ پیش آ گیا۔ اس کی تفصیل آپ سقوط ڈھاکہ کے ویلاگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے یحییٰ خان کو پاک بھارت جنگ کے نتائج پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس پر جنرل یحییٰ خان نے استعفیٰ دے دیا۔ دسمبر 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ پیپلز پارٹی نے اس وقت کے حالات میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ تمام معاملات کو سنبھالا۔ نئے پاکستان کی تعمیر کا عزم لیے پیپلز پارٹی نے بہت سے بڑے فیصلے کیے، جس میں تمام بڑی صنعتوں کو قومی آنے کا اعلان کیا۔ نیز خارجہ امور میں 93,000 جنگی قیدیوں کی واپسی اور ہندوستان کے ساتھ کامیاب تصفیہ شامل ہیں۔ جنوری 1972 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ملک کے جوہری پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے 10 اپریل 1973 کو نئے آئین کی منظوری دی اور یہ 14 اگست 1973 سے نافذ العمل ہوا، اور اسی دن ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ پیپلز پارٹی نے مختلف اصلاحات شروع کیں، جیسے اسکولوں کے نیٹ ورک کو کچی آبادیوں اور چھوٹے دیہاتوں تک پھیلانا، صحت کی بنیادی سہولتوں کا آغاز، زمینی اصلاحات اور ہاؤسنگ اسکیمیں شامل ہیں۔ خارجہ پالیسی کے میدان میں پیپلز پارٹی نے چین کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے، پاکستان کے لیے $300 ملین کے امدادی پیکج پر کامیابی سے بات چیت کی اور $110 ملین سے زائد کے قرضے بھی معاف کروائے۔ 22 فروری 1974 کو پیپلز پارٹی کے دور میں ہی پاکستان نے لاہور میں اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں عالم اسلام کے تمام رہنماؤں کی میزبانی کی۔ 1977 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، تاہم پی این اے کی قیادت میں اپوزیشن انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے۔ پیپلز پارٹی نے نومبر 1977 میں کچھ حلقوں میں انتخابات دوبارہ کروانے اور پی این اے کو وزارتوں کی بھی پیشکش کی، لیکن یہ معاہدہ ناکام ہو گیا، جس سے پیپلز پارٹی کے خلاف مزید سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو گئی۔ کشیدگی بڑھ گئی اور اپوزیشن اور پیپلز پارٹی کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے باوجود چیف آف آرمی اسٹاف جنرل محمد ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ اپریل 1989 میں ایک متنازع مقدمے میں ایک سیاسی مخالف کو قتل کرنے کا مجرم قرار دینے کے بعد پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔